السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو آج کے ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرنی ہے بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی ایک اور ذلت امیز شکست۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت نے پاکستان کو 61 رن سے ہرا دیا۔ ایک اور رسوائی بھری شکست، ایک اور بدترین شکست، ایک اور یک طرفہ میچ اور ایک ذلت بھری ہار۔ واہ محسن نقوی صاحب واہ، بطور وزیر داخلہ اور بطور چیئرمین PCB آپ کی کھڑکی توڑ کارکردگی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو نقوی صاحب آپ کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ بطور وزیر داخلہ، بطور چیئرمین PCB اور بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اس ذلت امیز شکست پر۔ اچھا، اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی صحت کی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 16 فروری تک عمران خان کے بیٹوں سے ان کی بات کروائی جائے اور ان کا تفصیلی طبی معائنہ کرایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف آج بھی احتجاج پر بیٹھی ہے۔ پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، بلکہ امریکہ، انگلینڈ، باقی کنٹریز میں بھی بہت زیادہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کل نیو یارک میں آپ نے سنا ہوگا کہ شہباز گل نے بھی کال دی تھی احتجاج کی، اور ان کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کا جدید ہسپتال میں مکمل معائنہ ہو، فیملی اور ذاتی ڈاکٹرز بھی شامل ہوں۔ لیکن حکومت نے کیا کیا؟ رسمی کارروائی پوری کی۔ 3 سرکاری ڈاکٹر ایمبولینس میں بٹھا کر اڈیالہ بھیج دیے، جو کہ 1.5 گھنٹہ معائنہ کیا اور رپورٹ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کو بھیج دی جائے گی، سپریم کورٹ میں بھی جمع ہو جائے گی۔ وہ عمران خان جن کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی ہے، جس میں آنکھ کی رگ بند ہو جاتی ہے، اگر بروقت علاج نہ ہو تو بینائی ضائع ہو سکتی ہے۔ اس کی بروقت تشخیص ہوئی، نہ مکمل علاج، نہ جدید مشینری، نہ ماہر اسپیشلسٹ۔ اب ایک رسمی معائنہ کر کے رپورٹ جمع کر دی جائے گی۔ کیا فرق پڑتا تھا اگر کسی مسند نجی ہسپتال میں مکمل چیک اپ کرا لیا جاتا، اگر فیملی کو شامل کر لیا جاتا اور ذاتی ڈاکٹر شامل کر لیے جاتے، تو ہر کوئی مان بھی لیتا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب کون مانے گا؟ اب تو کوئی نہیں مانے گا۔ اب آتے ہیں معاشی کارکردگی پر۔ 22 ماہ میں حکومتی قرضوں میں ہزاروں ارب کا اضافہ ہوا، سرکاری ادارے خسارے میں جا رہے ہیں، مہنگائی برقرار ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، سرمایہ کاری کم ترین سطح پر ہے، مگر دعویٰ ہے کہ پاکستان ترقی کی موٹر وے پر چڑھ چکا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا کسی کو یہ سب کچھ۔ اور اب دوبارہ کرکٹ کی طرف آتے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر بھارت کو بیٹنگ دی۔ بھارت نے 175 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان 18 اوورز میں 114 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا۔ کئی بیٹسمین ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ یہ صرف ہار نہیں، کارکردگی پر سوال ہے۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، مگر لڑ کر ہارنا اور بات ہے، یوں ہتھیار ڈال دینا اور بات۔ اور آخر میں ایک افسوسناک واقعہ، انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر حملے کی کوشش۔ لیکچر کے بعد ایک نوجوان نے ان کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، مگر گارڈز نے فوری قابو کر لیا۔ خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ آصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ مردوں کی طرح جیل کاٹو، ابھی تو 1.5 سال ہی ہوا ہے۔ صدر مملکت یہ بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ جیل میں عبادت کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور قوم کو سب یاد ہے، کون کس ہسپتال میں رہا، کس کو کتنی سہولتیں ملی، کون بیرون ملک گیا، کون ڈیل کے بعد روانہ ہوا۔ جانتے تو ہوں گے، شہباز شریف 40-50 روپے کے کاغذ پہ چلا گیا 4 سال کے لیے ملک سے باہر۔ یہ قوم سب دیکھتی ہے، سب یاد رکھتی ہے۔ مکافات عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج جو روایت ڈالیں گے، کل وہی آپ کے دروازے پر بھی دستک دے سکتی ہے۔ اقتدار مستقل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آج آپ کے پاس، کل کسی کے پاس۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی۔ کمنٹ ضرور کیا کریں اور لائک، شیئر، سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔